برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ جاری کی ہے۔ جریدے نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے ان کی صرف ذاتی زندگی نہیں بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیا کرتی تھیں، جس سے عمران خان کی فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہونا شروع ہوئی اور نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کیا کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کے لیے بشرا بی بی پر یہ خصوصی رپورٹ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز اور پاکستانی صحافی بشرا تسکین نے تیار کی ہے۔ بشرا تسکین بی بی سی اور رائٹرز کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بشرا تسکین صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا بشرا صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بہت ہی اہم انکشافات کیے گئے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جس کے اشارے تو پہلے سے موجود تھے لیکن کافی حد تک اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بظاہر اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو سلسلہ جس طریقے سے شروع ہوا تھا کافی حد تک مینپولیشن ہوئی اور پھر جو معاملات ہیں وہ بگڑتے چلے گئے۔ کیا بتانا چاہیں گے اس رپورٹ کے حوالے سے مزید؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ جو سارا کچھ سٹوری کے اندر ہے، آپ نے جیسے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں پہلے بھی اس کے اوپر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے، لیکن جب ہم نے اس میں کام شروع کیا تو اس کی گہرائی، اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں معلوم ہوئیں وہ ہمارے لیے تو بہت شاکنگ تھی۔ جی جی، کین یو ہیئر می؟ جی بشرا صاحبہ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، تو ہمارے لیے بہت ساری ایسی معلومات، ایسے حقائق ہمارے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھے، جس میں سب سے زیادہ اگر میں اس کے اوپر جس چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے بشرا بی بی کی جو روحانی بصیرت کا جو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا، اور خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کے ذریعے لڑ کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کیا کی بلکہ کوشش میں کامیابی ان کو کافی حد تک حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد ملک کا جو حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، شادی کے حوالے سے جب حساس ادارے کے سابق سربراہ نے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے بھی تھوڑی تفصیل بتائیے گا۔ اگر آپ اس میں رپورٹ میں دیکھیں تو دیٹ وی ہیو کوٹڈ ود دا ریفرنس آف سینئر جرنلسٹ طلعت حسین صاحب، جی، کہ انہوں نے اس وقت ایک ٹویٹ کی تھی جب یہ بات نئی پبلکلی اس پہ آئی، اخباروں میں اور ٹیلی ویژن کے اوپر رپورٹ ہوئی، تو اس وقت طلعت صاحب نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کی تھی، اور یہ انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت کے ڈی جی ISI انہوں نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے کہا کہ جی آپ نے یہ ٹویٹ کی ہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو باقی تفصیلات سٹوری میں موجود ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ بشرا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب یہ پوری بیک گراؤنڈ جو سٹوری ہے وہ تو آپ نے بتائی، اور پھر جو 3 سب سے بڑے کیسز تھے جن میں سب سے زیادہ جنہوں نے متاثر کیا خان اور ان کی اس فیملی کو، بشرا صاحبہ کو، اس کا کوئی وے فارورڈ بھی سجیسٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر کہاں پر غلطیاں ہوئیں اور پھر کیا غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے؟ یہ اس کا جو لبے لباب ہے وہ پھر کیا نکلتا ہے اس سے کہ کہاں پر کیا غلطیاں ہوئیں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید حالات بہتر ہوتے، مختلف ہوتے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے جو سیاسی وعدے تھے وہ صرف وعدوں کی حد تک ہی تھے، اس میں سے کسی ایک پہ بھی ہم نے عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی پارٹی، ان کی کیبنٹ کے سینئر موسٹ، ان کے کلوزسٹ الائز، ان کے منسٹرز، ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کے ٹکٹ ہولڈرز، ہم نے درجنوں افراد کے ساتھ اس سٹوری کے سلسلے میں رابطہ کیا، ان کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے سٹنگز کی، ان کے تفصیلی انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیے۔ میجورٹی میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کی جو ناکام پالیسیاں تھیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھیں،
وہ سیاسی اصطلاحات تھے، وہ بعد میں جس طرح انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں، یا جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں جو ایجنسیوں کا یا فوج کا کردار ہے وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن ایکچولی وہ لائے تو اسی پاورفل کوارٹرز کے ہی لائے ہوئے تھے، اور اس کرسی پہ ان کو بٹھایا ہی گیا انہی لوگوں کی وجہ سے تھا، وہی ان کے سہولت کار تھے، وہی ان کو لانے والے تھے، وہی ان کو چلانے والے تھے۔ رائٹ، اچھا بشرا صاحبہ، یہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے، پہلا موقع ہے جب ایک انٹرنیشنل جریدے نے کالے جادو اور اس کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے اس طرح کھل کر اور تفصیلی طور پر بات کی ہے؟ کیونکہ لوکل لیول پر تو یہ مواد ہمیں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر یہ کالا جادو اور یہ والے معاملات ان کو اجاگر کرنا یقیناً ایک سرپرائزنگ چیز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جمائمہ بی بی نے جب یہ شادی نئی ہوئی تھی بشرا صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی، اس وقت انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک اینیمیٹڈ ایک پکچر بھی لگائی تھی، اور انہوں نے ایک اس کو ٹائٹل بھی دیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ بھی کر دی تھی۔ تو اس میں بھی بلیک میجک اور اس ساری چیز کا ذکر تھا۔ یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا میں ٹھیک ہے اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن فارنرز یا فورن میڈیا یا فورن ڈگنیٹریز ان چیزوں کے بارے میں سوالات ضرور کھڑے کرتے رہے ہیں۔ جب ہم نے اس چیز کو پک اپ کیا تو اس وقت ہمارے لیے کافی مشکل تھا کہ ہم انٹرنیشنل آڈینس کو یا ایون کہ اپنے ادارے کو یہ چیز کس طرح سے سمجھا پائیں گے کہ یہ کالا جادو یا روحانیت یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی ہاؤس ہولڈ میں بڑا کامن پریکٹسز ہیں، ہم کس طرح سے یہ سمجھا پائیں گے اس کی ہماری زندگیوں میں ان تمام جو ریچولز ہیں اس کی افادیت کیا ہوتی ہے، لوگ اس کو کس طرح سے اپنی لائف کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا امتحان تھا، لیکن لکیلی ہم نے جو پروفس اکٹھے کیے، ہم جن لوگوں کو جا کے ہم ملے اور جو معلومات ہمارے ہاتھ آئیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے چیز جو ہے کافی آسان ہوتی چلی گئی۔ رائٹ، اچھا اس کے علاوہ اس آرٹیکل میں جو تذکرہ کیا گیا، جب بشرا بی بی نے خود لیڈ کیا، یہ مینشن کیا گیا آپ کی جانب سے کہ ایک گروپ آف پیپل جن میں آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی ان کو لیڈ کیا خاتون نے، بشرا بی بی نے کارواں کو لیڈ کیا، کافی سرپرائزنگ تھا۔ مگر کیا یہ جو روایت ہے ایک بہترین ایلیمنٹ ثابت ہو پایا، بہتر ایلیمنٹ ثابت ہو پایا، اور اس کا جو نتیجہ ہے اسے قبولیت ملی یا نہیں ملی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، بشرا بی بی کے پاس پچھلے سال بڑا اچھا ایک موقع تھا، اگر وہ اس کو وائزلی اور کول مائنڈیڈ ہو کے وہ اس کو لے کے چلتی تو وہ ایک کافی اچھا بڑا کراؤڈ اور ایک فالوئنگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک بہت شارٹ ٹرم ایک چیز تھی جو کہ جس طرح پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ ایکسپوز ہو گئی۔ Definitely she is not a politician, neither she come from a big political background, ان کا کوئی ایکسپیرینس اس طرح سے نہیں تھا، لیکن اگر وہ اس کو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس کو ایک ٹرین پولیٹیکل ماحول میں اگر وہ اس کو لے کے چلتی تو شاید وہ ایک بڑی تحریک کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ رائٹ، اچھا اس کے علاوہ اگر ہم سوسائٹی پر اس کے امپیکٹ کی بات کریں بشرا صاحبہ، تو یہ معاشرے میں کیسی مثال ہے کہ ایک میرڈ خاتون جن کے بچے بھی ہیں اور بڑی عمر کے بچے ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کی طرف رجحان، پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر جو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ انہی سرگرمیوں کے لیے، پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے جو ہے شادی کر لینا عمران خان صاحب سے، یہ معاشرے کو کیا مثال دے رہا ہے، کیا ایک امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری خاور مانیکا صاحب سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ بشرا بی بی از این ایول جینیس۔ تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ظاہر ہے وہ تو ان کو بہت سالوں سے ان کی ایک رفاقت تھی، ایک شادی ان کی تھی، وہ ان کو تو جانتی تھی، اور ان کے جو الٹیریئر موٹیوز تھے، ان کے جو ارادے تھے، یا جس طرح سے وہ ایک سوچ ان کی ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی، تو اس میں وہ جو کرنا چاہ رہی تھی یا جو کرنے میں کامیاب ہوئی تو وہ بالکل ایویڈنٹ تھا۔ یہ جو
چیز ایک تھی نا سرپرائزنگ، وہ ہم سب کے لیے تھی جب سب سے پہلے ایک دھماکے دار خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک پیر مل گئے ہیں، ایک علمی روحانی شخصیت ان کو مل گئی ہے، اور وہ ایک خاتون ہے اور وہ رورل پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس وقت بھی وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک دھماکہ تھا. اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ جی انہوں نے اپنے پیر سے شادی کر لی ہے، تو وہ ایک ناقابل قبول جو فیکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے ہم سب کے سامنے آیا. اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر انہوں نے ریزنٹمنٹ بھی شو کی. اس سٹوری کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے روحانی لوگوں سے بھی رابطہ کیا، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ روحانیت کس طرح سے کام کرتی ہے، یہ جو جادو ٹونا ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے. تو ان میں سے لوگوں نے اس چیز کے اوپر بڑا مطلب نیگیٹیولی انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ ہم لوگ جیسے بھی ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے میں جو اچھے لوگ ہیں، جو واقعی پیر ہیں یا جن کے پاس کوئی علم ہے یا جو لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں، ان کا اپنے مریدین کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اور لیکن یہاں پہ تو پیر نے مرید سے شادی کر لی ہے، تو ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. اور مطلب بہت ساری باتیں جو کہ شاید میں میڈیا کے اوپر ابھی آپ کو نہیں بتا پاؤں گی، لیکن تھوڑا بہت واٹ ایور آئی کین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ. رائٹ. اچھا، آخر میں بشرا صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو معاملات تھے، کیا واقعی کوئی علم تھا، کوئی کالا جادو تھا یا کوئی طاقت تھی، یا پھر بشرا بی بی نے اس تمام تر سچویشن میں ایسے ذرائع ڈیولپ کر لیے تھے جو انہیں معلومات دیا کرتے تھے، اور پھر بشرا بی بی عمران خان کے سامنے انہیں اپنی جو ایک روحانی بصیرت ہے اس سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کیا کرتی تھیں؟ دیکھیں، جو میں سمجھ سکی ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع تھے، تھرڈ پرسن، فورتھ پرسن، ادر پرسنز، جو کہ ان کو اس چیز میں ہیلپ کرتے تھے. اگر ان کے اپنے پاس کوئی وزڈم ہوتی، کوئی طاقت ہوتی، تو شاید وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، عمران خان کا، ان کی پالیٹکس کا، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ان کا وہ حال نہ ہوتا جو کہ ہوا. مطلب کوئی ایک کامیابی بھی ان کے حصے میں نہیں آئی. neither they have been able to do anything for public at large. کوئی انہوں نے پولیٹیکلی کوئی چیز گین نہیں کی. بلکہ میرے لیے جو سب سے زیادہ اس میں ورنگ بات تھی اس وقت بھی، اور جب یہ سٹوری ہم کر رہے تھے تو اس وقت بھی we used to have goosebumps کہ یہ پاکستان میں حکومتی اداروں کے روزمرہ کے کام، اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگز، آنا جانا، ملنا ملانا، ہر چیز جو ہے وہ جادو اور علم کے بیس کے اوپر کیلکولیٹ ہو رہی تھی. ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، 25 کروڑ عوام کا جو ملک ہے، اس کا وزیر اعظم جو کہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی پارٹی ملک کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے اور اس کو پبلک سپورٹ حاصل ہے، وہ اپنی حکومت کے فیصلے جادو اور سپرسٹیشس جو خیالات ہیں یا جو پریکٹسز ہیں اس کی بنا پر کر رہے تھے. دس واز ویری شاکنگ، ویری الارمنگ. رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر یہ خصوصی رپورٹ جاری کی ہے. جریدے نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے ان کی صرف ذاتی زندگی نہیں بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیا کرتی تھیں، جس سے عمران خان کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایات پیدا ہونا شروع ہوئیں، اور نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے. بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کیا کرتی تھیں. اور ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دی اکانومسٹ کی اس خبر پر جیو نیوز نے بشرا بی بی کا ورژن لینے کے لیے ان کے قریبی حلقوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی جانب سے اس خبر کی تردید کی گئی ہے.